بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا، سوشیالوجی ڈپارٹمنٹ کا، میڈم سرور صاحبہ کا، کہ اس ڈپارٹمنٹ میں یہ ایونٹ ہوسٹ کر رہے ہیں آپ، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام شرکاء، سول سوسائٹی، نمائندگان ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ سے ڈاکٹر صاحب تشریف لائے ہیں، بہت شکریہ۔ اچھا، کافی باتیں ہو چکی ہوں گی اور ٹاپک سے آپ آگاہ بھی ہیں۔ میں آپ کے سامنے صرف 3-4 بنیادی پوائنٹس رکھنا چاہ رہا ہوں، ممکن ہے پہلے بات ہو بھی چکی ہوگی۔ SDGs آپ نے سنا ہوگا نام تمام پارٹیسپینٹس میں، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز۔ اس میں ایک ایکشن ہے یا ایک گول ہے، اس کو کہتے ہیں کلائمیٹ ایکشن۔ یہ بھی ورنہ آپ اپنے ایپس پہ یا موبائل پہ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ SDGs گول تو یہ مختلف لیول پہ آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کلائمیٹ ایکشن میں 2030 تک کے کچھ ٹارگیٹس ہیں اور اس سے آگے تک کے جو مختلف ریاستوں نے سائن کیے ہیں کہ ہم یہ اچیو کریں گے۔ اور اس میں جب کلائمیٹ چینج پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو 2 بڑی اسٹریٹجیز ہیں، ایک ہوتی ہے اڈیپٹیشن اور دوسری اسٹریٹجی ہے میٹیگیشن۔ یہ بڑی اسٹریٹجی ہے۔ اڈیپٹیشن میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کسی کو نشہ نہیں لگتا کسی چیز کا، تو آہستہ آہستہ اس کو نشہ کرنے کے لیے بھی وہ اڈاپٹ کرتا ہے اور اسی طرح چھوڑنے کے لیے بھی کچھ اڈیپٹیشن اپروچز ہوتی ہیں۔ تو اس اینگل سے جو آج ٹاپک ہے، تو ہمیں ایک نشہ لگا ہوا ہے ایز اے قوم بھی اور گلوبل لیول پہ بھی، وہ ہے یہ جو فاسل فیول کا نشہ ہے، یعنی کہ ہم پیٹرول ڈلواتے ہیں، آئل لیتے ہیں، LNG کی بات ہو رہی ہے، پہلے دوسری گیس تھی، لیکن LNG جو ہے یہ بڑا سورس ہے کاربن کا، یہ رسکی ہے سب سے زیادہ، تو ہم اس پہ گزارا کر رہے ہیں۔ تو یہ اس مطلب ہم نشے سے باہر کیسے آ سکتے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں وقت لگے گا۔ اس کے لیے پھر ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ ایک میٹیگیشن اسٹریٹجی ہے۔ میٹیگیشن میں 2 کام کرنے پڑتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو کاربن ہے، آپ سب یہ بات ہو چکی ہوگی، کاربن جو ہم ڈیلی لیتے ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں، انڈسٹری ہے، گاڑیاں ہیں، اتنی ساری مطلب یہ دھواں ہم چھوڑ رہے ہیں، تو اس کے پیرالل ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارا جو درخت ہے، لینڈ کور جو ہے وہ کتنا ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں سنکنگ کیپیسٹی۔ کسی بھی قوم کی مطلب ملک میں ہمارے پاس پلانٹس کتنے ہیں جو اس کاربن کو سنک کر سکیں، پروسیس کر سکیں۔ ایک تو یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ ہم درخت بہت زیادہ بڑھائیں، چاہے ہم یہ نشہ نہ چھوڑیں کاربن استعمال کرنے کا۔ دوسری طریقہ ہے کہ اس کاربن کو کٹ کریں۔ کٹ کرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہمیں اس طرح کے سورسز سے ہٹنا پڑے گا۔ تو سورسز سے ہٹنے کا جو نام ہے، اس طرح کے بیڈ سورسز سے، اس کو ایکسیلریشن آف رینیویبل انرجی کے اینگل سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ یہ پتہ نہیں مختصر سی اسٹوری میں سمجھا پایا ہوں یا نہیں۔ تو یہ جو سورسز ہیں بدلنا ہے ہم کو، ہم نے تو ہم اس سے باہر آئیں گے۔ تو اس کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کچھ متبادل ذرائع دی ہیں۔ تو مثال کے طور پہ جو ٹاپ پہ ڈسکس ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ونڈ انرجی، اس کو کلین انرجی بھی کہتے ہیں۔ پاکستان کی جو انرجی کی ریکوائرمنٹ ہے آج کل کی، وہ تقریباً کوئی 40,000 میگا واٹ کے اوپر نیچے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ایک بیلٹ ہے، کراچی سے آگے جائیں تو مکران، اور اس سے آگے ایک بھیر کا ایریا ہے، تو وہاں پہ ابھی پلانٹس بھی لگے ہیں یہ ونڈ انرجی کے، پرائیویٹ سیکٹر میں لگائے ہیں۔ تو اس کا جو پوٹینشیل اللہ نے ہمیں دیا ہے جو کلین انرجی کا ہے، وہ 78,000 میگا واٹ کا ہے، ہماری ریکوائرمنٹ سے ڈبل ہے، لیکن اس کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی۔ تو یہ جو ٹاپ پہ جو کلین انرجی کا سورس ہے وہ ونڈ ہے۔ دوسرے نمبر پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم سولر، ہم جو ہے اس کو ایک رینیویبل سورس لیتے ہیں، لیکن سولر جو ہے دن میں ہمارے پاس اویلیبل ہوتا ہے، جس کو ہم رینیویبل اس اینگل سے دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے پھر ہمیں کچھ اور مطلب ایسی میتھڈالوجیز ہیں جس کی وجہ سے ہمیں
کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں ٹیکنالوجی میں کہ اس کا اگین کچھ رسک فیکٹرز ہیں، لیکن رینیویبل انرجی کے اینگل سے سولر پہ جانا ابھی ہم ٹرانزیشن کے لحاظ سے بری بات نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس سی ہے، سمندر ہے، اسی طرح کچھ اور زیادہ ٹیکنیکل چیزیں ہیں، لیکن جو تین یہ چیزیں ہیں یہ ٹاپ پہ آ رہی ہیں۔ اب ہمیں یہ جو ہم نے نشست رکھی تھی، اس میں یونیورسٹی کے ساتھ انگیج ہونے کا کیا مقصد ہے اور پارلیمنٹیرین کے ساتھ کہ ہمیں اب بڑے لیول پہ دو ہمارے پاس پاتھ ویز ہیں۔ ایک ہے پالیسی کا اینگل کہ ہماری جو پالیسیز ہیں وہ کیسی ہوں، اور دوسرا ہے ٹیکنالوجیز کا پاتھ وے ہمارے پاس کہ ہمیں ٹیکنالوجی کے اینگل سے کس طرح ٹرانزیشن اڈاپٹ کرنی ہوگی۔ اب اس کے لیے ہمیں ایک انیبلنگ انوائرمنٹ بھی چاہیے، اس کے لیے ہمیں پالیسی جو ہے وہ سازگار ماحول بنا کے دے گی تو پھر ہم اس کے اوپر کام کریں گے۔ اسی طرح پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ریسرچرز ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، سب کو اپنا رول پلے کرنا ہوگا، اور سول سوسائٹی اور اکیڈمیا کا کیونکہ بڑا کلوز رول رہتا ہے تو ہمیں اس کے اوپر ایک چارٹر آف ڈیمانڈ بھی ہم نے بنایا ہے۔ تو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے اس کو ہم سائن کر کے باقاعدہ طور پر جو پارٹیوں کے ہیڈز ہیں